لودھرا میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جس نے ہر سننے والے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک لڑکی جس کی شادی میں صرف 1 گھنٹہ باقی تھا، وہ بیوٹی پارلر میں تیار ہو رہی تھی، لیکن اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ خوشیوں کا گھر چند لمحوں میں ماتم میں بدل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حملہ کرنے والا کوئی اجنبی شخص نہیں تھا، بلکہ اس کا اپنا قریبی رشتہ دار تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی؟ کیوں ایک خوشیوں بھرا دن اچانک خون میں بدل گیا، اور ملزم اور اس لڑکی کے اہل خانہ کے درمیان اب تک اس سے پہلے کیا معاملات طے پا چکے تھے، کیا مکالمہ ہوا تھا؟ یہ پورے واقعے کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج کی یہ کہانی دل دہلا دینے والی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کے ہاتھوں پر مہندی ابھی خشک بھی نہیں ہوئی تھی، جس کی آنکھوں میں نئے خواب سجے ہوئے تھے، لیکن قسمت نے اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا کہ سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ لودھرا کے نواحی علاقے راجہ پور میں پیش آنے والا یہ واقعہ صرف ایک قتل نہیں، بلکہ ایک ایسا سانحہ ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 20 سالہ سدرا جو اپنے گھر کی خوشیوں کا مرکز تھی، اس کی شادی اسی شام 7 بجے طے پا گئی تھی۔ وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے بیوٹی پارلر پر گئی، جہاں پر وہ ہر دلہن کی طرح وہ بھی خود کو اپنے خاص دن کے لیے تیار کروا رہی تھی۔ لیکن شام تقریباً 6 بجے یعنی کہ شادی سے صرف 1 گھنٹہ پہلے ایک ایسا شخص وہاں داخل ہوتا ہے کہ جس کا اس کے گھر سے رشتہ تھا، اعتماد تھا۔ وہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ اس کا اپنا کزن مدثر تھا۔ مدثر ہاتھ میں تیز دھار چھری لیے پارلر کے اندر داخل ہوتا ہے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سدرا پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ بار بار وار کرتا ہے، یہاں تک کہ سدرا کی گردن کٹ جاتی ہے اور وہ موقع پر ہی دم توڑ دیتی ہے۔ سوچئے کہ وہ جگہ جہاں خوشی ہنسی ہونی چاہیے تھی، جہاں دلہن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے تھی، وہاں چیخو پکار، خون اور خوف کا منظر بن جاتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔ یہ لرزہ خیز اقدام کے بعد ملزم مدثر خود پر بھی اسی چھری سے وار کرتا ہے اور اپنی گردن کاٹ لیتا ہے۔ اسے تشویشناک حالت ریسکیو 1112 کے ذریعے پہلے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال لودھرا اور پھر بھاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، پولیس فوری طور موقع پر پہنچتی ہے، شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں ایک چونکا دینے والی وجوہات سامنے آتی ہیں کہ پولیس ذرائع کے مطابق چند ماہ قبل مدثر کے والدین سدرا کا رشتہ لینے گئے تھے، لیکن سدرا کے والدین نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ لڑکا کوئی کام کاج نہیں کرتا۔ یہ انکار شاید مدثر برداشت نہ کر سکا اور اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے صرف ایک معصوم جان لے لی، بلکہ 2 خاندانوں کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ نہ سننے کا حوصلہ کھو چکا ہے؟ کیا رشتے اب محبت اور عزت کے بجائے انا اور ضد کی بنیاد طے کیے جا رہے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال کہ کیا کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی خواہش پوری نہ ہونے پر کسی کی زندگی چھین لے؟ یہ وہ واقعہ ہے کہ جو صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ ایک سوچ کا مسئلہ ہے۔ وہ سوچ جو سمجھتی ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز نہ ملی تو میں اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ مزید افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ سب کچھ اب بیوٹی پارلر میں ہوا ہے کہ جہاں ایک ایسی جگہ عام طور پر کوئی سیکیورٹی موجود ہی نہیں ہوتی۔ اب شہری حلقے بھی اس کے اوپر سوال اٹھا رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسے مقامات پر جہاں دلہنیں قیمتی زیورات کے ساتھ آتی ہیں سیکیورٹی کا کوئی خاص نظام نہیں ہوتا، اور پولیس کو اور باقی اداروں کو بھی اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے؟ کیا پارلر کو بھی بنیادی سیکیورٹی اقدامات جیسے CCTV کیمرے، گارڈز یا انٹری کنٹرول رکھنے چاہیے یا نہیں؟ یہ آپ سے میرا سوال ہے اور یہ عوام بھی کہہ رہی ہے۔ پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے جس میں ملزم مدثر اور اس کے والد محبوب اور 2 نامعلوم افراد کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تفصیلات جو سامنے آئی ہیں، تحقیقات جاری ہیں، لیکن جو نقصان ہو چکا ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، ایک گھر جو خوشیوں سے بھرنے والا تھا، آج وہاں ماتم ہے۔ ایک ماں جس کی بیٹی نے اس کو دلہن بنتے دیکھنے کا خواب دیکھا تھا، ایک گھر جو خوشیوں سے بھرنے والا تھا، وہ آج ماتم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ایک ماں جس نے بیٹی کو دلہن بنتے دیکھنے کا خواب دیکھا تھا، آج اسی بیٹی کی لاش کو دیکھ رہی ہے۔ اور ایک سوال جو ہم سب کے لیے کہ ہم کب سیکھیں گے
کہ نہ میں بھی ایک جواب ہوتا ہے اور نہ اسے قبول کرنا بھی انسانیت کا حصہ ہے۔ ناظرین، یہ میری خبر یہ ولاگ دینے کے لیے نہیں بلکہ ایک پیغام دینے کے لیے ہے۔ اپنے بچوں کو صرف محبت کرنا سکھائیں، نہ کرنا بھی سکھائیں، بلکہ برداشت کرنا بھی سکھائیں۔ اپنے معاشرے کو صرف ترقی نہیں بلکہ برداشت اور صبر کی بھی ضرورت ہے، ورنہ ایسے واقعات صرف خبریں نہیں بلکہ ہماری پہچان بن جائیں گی۔ اور بدقسمتی سے یہ پہچان بنتی ہوئی ہمیں نظر بھی آ رہی ہے کہ نہ صرف یہ سدرا آج اپنی پرپوزل ریجیکشن کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار چکی ہے، بلکہ اس سے پہلے بہت سی بنتے ہوا کو اسی طرح خاموش کروا دیا گیا۔ کہیں پر ان کی زبان کو ہمیشہ کے لیے کاٹ دیا گیا اور کہیں پر ان کے چہروں کو تیزاب گردی سے بگاڑ دیا گیا۔ سدرا سمیت بہت سی لڑکی آج بھی سوال اٹھا رہی ہیں کہ کیا ہمیں اس معاشرے کے اندر اپنی انڈیپینڈنس کے ساتھ جینے کا کوئی حق نہیں؟ اور حال ہی میں میری ایک پوڈ کاسٹ میں ایک ایسی لڑکی آئی جس نے اپنے حالات و واقعات کو بیان کیا، جو انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے ہی کزن کے ساتھ میری جب انگیجمنٹ ہوگی اور میں نے انگیجمنٹ کے بعد اس کو انکار کیا، اور وہی پرپوزل ریجیکشن میری زندگی میں سب سے بڑا ٹرن آؤٹ لے کر آئی۔ ناظرین کرام، اس لڑکی کے اوپر وہ شخص تیزاب پھینکتا ہے اور اس کے بعد اس شخص کو گرفتار تو کر لیا جاتا ہے، لیکن وہ لڑکی آواز اٹھانے کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے کہ آج اس کی جو قید ہے، جو اس کی سزا ہے، اس میں کمی کر دی گئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں آج ان حکمرانوں سے، اقتدار میں بیٹھنے والے لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ آخر ان لوگوں کو کیوں معاف کر دیا جاتا ہے؟ ناظرین کرام، ہمارے قوانین اتنے مضبوط کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا لا اتنا کیوں نہیں مضبوط ہوتا؟ ہماری جوڈیشری سسٹم کا نظام اتنا کیوں نہیں مضبوط ہوتا؟ یہ جو انسان کی شکل میں حیوان نمان لوگ ہیں، یہ جو دندناتے پھرتے ہیں، یہ کوئی ان کے لیے مثال کیوں نہیں بنا دی جاتی؟ آپ اس واقعے کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیں میٹرو 53۔